اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی دوسرا الہ نہیں، معبود نہیں ہے۔ انڈیا کے اندر ایک دفعہ سارے مذاہب ان کو دعوت دی گئی، ایک کانفرنس کا اہتمام کیا گیا، بندوبست کیا گیا کہ اپنے اپنے مذہب کے مطابق اللہ کا تعارف کراؤ، کیونکہ اللہ کو سکھ بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، ہندو، بدھ مت، یہ سارے لوگ اللہ کو مانتے ہیں۔ یعنی اللہ کے بارے میں تو ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ 3 دن تک یہ کانفرنس جاری رہی۔ کانفرنس کے آخر میں مسلمانوں کی طرف سے غالباً مولانا ثناء اللہ امبرسری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت الکرسی پڑھی۔ آیت الکرسی میں اللہ رب العزت کی تقریباً 13 صفات بیان کی گئی ہیں۔ اب یہ ایسی صفات ہیں جو اٹل ہیں، جو کسی دوسرے میں ہے ہی نہیں۔ پہلی بات کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں۔ دوسری بات ہے کہ الحی، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جب کوئی چیز نہیں تھی اس وقت بھی اللہ تھا، جب کچھ نہیں ہوگا اس وقت بھی اللہ ہوگا۔ قیوم کے معنی ہوتا ہے القیوم، جو دوسروں کو تھامے ہوئے ہے، دوسروں کو اپنے قابو میں، اپنے کنٹرول میں، اپنے سسٹم میں رکھے ہوئے ہے۔ اس وقت کائنات کے اندر آپ کو چاند نظر آتا ہے کہ فضا کے اندر معلق ہے، سورج آپ کو نظر آتا ہے کہ معلق ہے، ایسے ہی دیگر ستارے معلق ہیں۔ اب یہ کیسے معلق ہیں؟ اور یہ سارے کے سارے اپنے مدارز میں، اپنے آربٹس میں گردش کر رہے ہیں۔ یہ تو اللہ نے اوپر سنبھالا ہوا ہے۔ دوسرا، آدم سے لے کر آج تک جتنے انسان اس کرۂ ارض پہ پیدا ہوئے ہیں وہ کہاں ہیں؟ اللہ نے ان سب کو اس زمین کے اندر سنبھالا ہوا ہے۔ ایسے ہی سمندر ہے، اس کا پانی اللہ نے زمین پہ کیسے کنٹرول کیا ہوا ہے۔ یہ جو گلیشیئر ہیں، برف کے تودے ہیں، یہ اتنے بڑے بڑے ہیں، ان کو اللہ نے کیسے سنبھالا ہوا ہے۔ اب یہ چاند، یہ دیگر ستارے، یہ سورج، جیسے چاند اور سورج ہمیں زمین کے سے اوپر نظر آتے ہیں، اگر کسی اور سیارے کے اوپر جا کے دیکھا جائے تو ایسے ہی زمین معلق ہے۔ جیسے آپ کو چاند نظر آتا ہے، جیسے آپ کو سورج نظر آتا ہے، جیسے آپ کو ستارے نظر آتے ہیں، ایسے ہی زمین ہے۔ اور زمین جیسے کئی سیارے اور ہیں، گو ان پہ زندگی ہے نہیں ہے ابھی تک سائنسدانوں کو نہیں پتا، اور باقی سیارے زمین سے بہت بڑے بھی ہیں۔ اچھا، اب یہ سب کے سب سورج کے گرد گھوم رہے ہیں۔ اب کیسے معلق ہیں؟ دیکھیں، ایک سوئی ہے، اس سوئی کو ہم نے جہاں معلق کرنا ہے، یا تو ہم کچھ دھاگوں سے اس کو باندھیں گے، یا اس سوئی کے دائیں بائیں اوپر نیچے ہم مقناطیس رکھیں گے جو اس کو کھینچ کے رکھیں گے۔ اب وہ مقناطیس جو رکھیں گے ان کی طاقت بھی برابر ہونی چاہیے کہ ساری سائڈوں سے برابر کھینچے، ورنہ ایک طرف سے زیادہ کھینچی گئی تو سوئی ادھر چلی جائے گی۔ ان کا فاصلہ بھی برابر ہونا چاہیے، اگر کسی طرف سے فاصلہ کم ہو گیا تو سوئی ادھر چلی جائے گی۔ یہ کب سے کائنات قائم ہے؟ صدیوں سے۔ کبھی سورج، کبھی چاند، کبھی زمین، کبھی دیگر سیارے، یہ کبھی القیوم کا معنی یہ ہے کہ وہ ان سب کو اپنے کنٹرول میں، ان کو تھامے ہوئے ہے۔
اب بتاؤ، پہلی بات کہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا۔ اس کائنات میں فرشتوں سے اعلیٰ، جنوں سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ مخلوقات میں سے کون ہے؟ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اللہ تو خالق ہے نا، مخلوق میں سے جتنی بھی مخلوقات ہیں، ساری مخلوقات میں سے اونچا مقام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ لیکن آپ کب پیدا ہوئے؟ سن عیسوی کے لحاظ سے 571 عیسوی میں مکے میں پیدا ہوئے۔ اس سے پہلے آپ کہاں تھے؟ نہیں تھے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں آپ نہیں تھے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ نہیں تھے، مکے میں پیدا ہوئے آپ۔ 63 سال کی عمر میں آپ مدینے کے اندر اس دنیا سے چلے گئے۔ لیکن اللہ کیا ہے؟ اللہ ہے ہی ہے، وہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا۔ اب قیوم کے معنی بھی آ گئے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ دیکھیں انسان کوئی بھی ہو، انہیں نیند بھی آتی ہے، اونگ بھی آتی ہے۔ حتیٰ کہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین خیبر سے واپس آ رہے ہیں، خیبر فتح کر لیا، اور راستے میں ایک جگہ صحابہ نے کہا آرام کر لے۔ رات کا ٹائم تھا، رات تھوڑی باقی تھی، تو آپ نے فرمایا کہیں فجر کی نماز نہ رہ جائے نیند کی بنا پہ۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں پہرا دیتا ہوں، میں جاگتا ہوں، آپ سو جائیں، جب اذان کا ٹائم ہوگا میں سب کو جگا دوں گا۔ اب اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی، سارے صحابہ بھی، حتیٰ کہ حضرت بلال کو بھی نیند آ گئی، سب سو گئے۔ جب سورج طلوع ہوا، سورج کی کرنیں پڑی، روشنی پڑی، تو سب سے پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاگے۔ تو پھر جاگنے کے فوری بعد آپ نے وہاں سے کوچ کا حکم دیا کہ جہاں ہماری نماز رہ گئی ہے کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، اور ہمارے گھروں میں ہماری روزانہ رہتی ہیں۔ اب وہاں سے چل دیے، آگے آ کے نماز پڑھی۔ تو اس سے بھی کیا ثابت ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں کئی لوگوں نے قصے کہانیاں خود ساختہ باتیں بنائی ہوئی ہیں، جی سورج واپس آ گیا، فلاں ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک ایسی بات منقول ہے، قرآن و حدیث کے اندر ان کا کوئی ثبوت نہیں، سینہ گزر کی یہ باتیں ہیں، لوگوں کی بنی بنائی ہیں۔ تو اس دن بھی سورج نکل آیا تھا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے آگے آ کے سورج طلوع ہونے کے بعد نماز پڑھی فجر کی۔ اور ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ سو جائے نیند کی بنا پہ، اس کی نماز کا ٹائم گزر جائے، تو جب اسے جاگ آئے تو فوری پڑھ لے۔ اس کا مطلب اب اللہ کون ہے؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، وہ اللہ ہی کا ہے۔ دیکھیں دوسرے کسی کا نہیں ہے۔ وہ جب چاہے، مثال کے طور پہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پچھلے دنوں دھند ہوئی تو ہمارے ساری فلائٹیں رک گئی۔ ایک دو دن پہلے امریکہ کے بارے میں خبر تھی کہ امریکہ کی ایک دن میں تقریباً 5000 فلائٹیں جو ہے نا وہ سسپینڈ ہوئیں، منسوخ ہوئیں، موسم کی خرابی کی بنا پہ۔ حالانکہ وہ سائنس کے لحاظ سے، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے کتنا ترقی یافتہ ہیں۔ آپ کے سامنے ہی ہے کہ دھند پڑ جائے تو ہمیں موٹر وے بند کرنا پڑ جاتی ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ کورونا کی بنا پہ جو کچھ رکا وہ تو آپ کے سامنے ہے کہ یعنی ساری دنیا کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ تو یعنی اللہ جو ہے اس کا ہی ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ،
کس کی مجال ہے، کس کی طاقت ہے کہ اللہ کے ہاں سفارش کرے، اللہ کے ہاں کوئی بات کرے سوائے اس کی اجازت کے، اس کی پرمیشن کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر کوئی اللہ کے ہاں شفاعت اور سفارش نہیں کر سکتا۔ یہ حدیث کے اندر آیا کہ قیامت والا دن ہوگا، وہ دن ہی اتنا سخت ہوگا، قرآن کہتا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، کہ جس دن پہاڑ روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، دوسرے ایک مقام پہ ہے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندروں کو آگ لگ جائے گی۔ اب سمندروں کو آگ لگ جائے گی، 3 حصے پانی ہے، پانی کو آگ کیسے لگے گی؟ پانی 2 گیسوں کا مجموعہ ہے، ہائیڈروجن اور آکسیجن کا، اللہ ان پہ آسمانی بجلی پھینکے گا تو ان کو علیحدہ کر دے گا۔ تو جب سمندروں کو آگ لگ جائے گی، یہ قیامت کے دن کی سختی ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس دن یود المجرم، مجرم یہ چاہے گا کہ فدیے کے طور پہ دے دے بے بنی، اپنے بیٹے، اپنے و اخی، اپنے بھائی، و صاحبت ہی، اپنی بیوی، و فصیلت ہلتی، یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، شاید لفظ کو آگے پیچھے ہو جائے، اپنا قربہ اور قبیلہ، و من فی الارض جمیعا، جو کچھ اس کائنات میں ہے، ثم ینجی، پھر وہ چاہے گا کہ میری نجات ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کلا، ہرگز نہیں۔ اس دن کیا ہوگا؟ انبیاء کہیں گے رب نفسی رب نفسی، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوں گی، جو حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے قدموں میں سجدے میں گر جائیں گے، سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے، اور بلکہ حدیث کے اندر ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس دن جن کلمات سے میں اللہ کی تعریف کروں گا، اللہ سے مانگوں گا، وہ کلمات بھی اسی دن اللہ تعالیٰ میرے دل میں ڈالیں گے، اور آپ اللہ سے دعا کریں گے، مانگیں گے، پھر اللہ رب العزت خود کہیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھو، سفارش کرو، جو تم سفارش کرو گے وہ قبول کی جائے گی۔ تو یہ معنی ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کس کی مجال ہے جو اس کے ہاں سفارش کرے؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ دنیا کے باپ ہیں، آپ اللہ سے کہہ دیں کہ حساب شروع کر دیں، یعنی وہ دن ہی اتنا سخت ہوگا کہ سارے سمندروں کو آگ لگ جائے گی، پہاڑ جو ہیں وہ روئی کی طرح ہو جائیں گے، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ۔ اچھا، لیکن وہ کہیں گے نہیں، میں نے بھول ہو گئی تھی، میں نے درخت کا پھل کھا لیا تھا، میں اللہ کے پاس نہیں جا سکتا۔ پھر لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے کہ میں نے اپنے بیٹے کے حق میں سفارش کر دی تھی، میں اللہ کے آگے نہیں جا سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی کہیں گے میں نے اپنے باپ کے لیے دعا کر دی تھی تو میں نہیں جا سکتا۔ کوئی نہیں جائے گا سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ بھی۔ تو اب ہمارے ہاں پتہ نہیں اللہ کو ہم سمجھتے ہیں، یہ قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ہمارے آگے ہے، جو کچھ ہمارے پیچھے ہے، یعنی جو مستقبل میں ہونا ہے اس کا بھی اسے علم ہے، جو ماضی میں ہوا ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے۔ ہم میں سے اکثر بھائیوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ ماضی میں کیا ہوا ہے، بعض کو یہ بھی نہیں پتا کہ مستقبل میں کیا ہوا ہے ہوگا، لیکن اللہ کو پتا ہے۔ ہمارے لیے 3 زمانے ہیں، ماضی، مستقبل اور حال، اللہ کے لیے تینوں برابر ہیں۔ جیسے ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو دیکھ رہے ہیں، اللہ رب العزت کے سامنے ایسے ہی ماضی ہے، ایسے ہی مستقبل ہے۔ جیسے ہمارے آج کل میڈیا والے کسی سے بات کرتے ہیں، اس کا سابقہ کلپ اٹھا کے اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ اتنے سال تو پہلے آپ نے یہ کہا تھا، فلاں موقع پہ تو آپ نے یہ کہا تھا، یعنی وہ اس کو دکھا دیتے ہیں کہ یہ دیکھو آپ کا ماضی۔ تو یہ اگر سیو کر کے دکھا سکتے ہیں تو اللہ نے تو پہلے کیا ہوا ہے، تو اس کے پاس تو جو کتاب ہے اس کے اندر سب کچھ، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ کتاب بولے گی، جیسے آج کل ہمارا موبائل، ٹی وی، یہ ساری چیزیں بولتی ہیں۔ تو میرے بھائی، یہ آیت الکرسی اس موقع پہ یہ پیش کی گئی تھی
وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ اچھا، اب اللہ کا علم اتنا وسیع ہے، اس میں سے جتنا علم وہ چاہے ہمیں دے دے۔ سارا علم کتنا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ وہ آپ نے سنا ہوا ہے۔ جب وہ کشتی میں سوار تھے تو کشتی آئی، اس نے سمندر سے چونچ میں تھوڑا سا پانی لیا، تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارا علم، یہ جو چونچ کے اندر چڑیا پانی لے کے چلی گئی ہے، اس پانی کی جو نسبت سمندر کے ساتھ ہے، یہ ہمارا علم ہے، باقی علم تو اللہ کے پاس ہے۔ کیونکہ آپ کو علم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ کہیں باز کر رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے، کسی نے ان سے کوشچن کر دیا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ انہوں نے کہا میں۔ کیوں کہہ دیا؟ کہ پیغمبر تھے وہ، اور پیغمبر جو وقت کا ہوتا ہے وہ سب سے بڑا عالم ہوتا ہے۔ اب اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی، میں والی، جیسے جو ہم بھی کہتے رہے میں، تو اللہ نے کہا کہ نہیں، تو اس سے بھی زیادہ ہمارا ایک علم والا بندہ ہے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ یہ اگر ہے تو ٹھیک ہے، چھوڑو، میں نے کیا کرنا ہے۔ ہمارے ہاں ہم نے دیکھا ہے کہ دینی علم ہو، حتیٰ کہ دنیاوی علم ہے، سیکھنے کے معاملے میں ہم حریص نہیں ہیں، علم حاصل کرنے کے معاملے میں ہم لالچی نہیں ہیں، ہم لالچی اور ہی ہیں۔ یونیورسٹیوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایم فل ہیں، پی ایچ ڈی کے بچے ہیں، سیمینار ہو رہا ہے، وہ موبائل پہ کھیل رہے ہیں۔ اب ایک بہت بڑی پرسنالٹی کو آپ نے بلایا ہے جس نے اپنی ساری عمر اس کام میں کھپائی ہے، تجربے کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا، اس سے سیکھنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ بعین ہی یہ خطبہ جمعہ ہی ہے، اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جی جب ختم ہونے والا پھر جائیں گے، یعنی ہم سیکھنے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر مجھ سے بھی زیادہ علم والا ہے، مجھے اگر سالوں بھی چلنا پڑا، برسوں بھی چلنا پڑا، میں وہاں تک پہنچوں گا۔ انہوں نے اپنا زاد راہ لیا، ایک نوجوان کو ساتھ لیا اور چل دیے۔ اب دیکھو پھر ان سے سیکھنے کے لیے انہوں نے کتنے پاپڑ بیلے۔ اچھا، اب قرآن و حدیث کے اندر یہ ہے کہ خضر علیہ السلام کو بھی علم کس نے دیا تھا؟ اللہ نے۔ کس نے دیا تھا؟ اللہ نے۔ تو برکیف بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو علم ہے یہ بہت تھوڑا ہے، بلکہ سائنسدان یہ کہتے ہیں کائنات کے بارے میں اب بہت آگے تک لوگوں کو پہلے کی نسبت بہت آگے کا علم ہے، لیکن اس کے باوجود، اتنا علم حاصل کرنے کے باوجود، سبھی مانتے ہیں کہ کائنات کے بارے میں ابھی تک لوگوں کا علم جو اندازہ ہی ہے وہ بھی کون سی صحیح بات ہے، 5% ہے۔ 95% کائنات کے بارے میں ابھی بھی سائنسدان کہتے ہیں ہمیں علم نہیں، اور جو 5% بھی ہے اس کے بارے میں اس حد تک آگے نکل گئے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ یعنی اب بات چل رہی تھی یہ علم اللہ کا ہی ہے، تو اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واسع کرسی السماوات والارض، اللہ کی کرسی زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے ہے۔ اب کیا تھا، ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک کہتے ہیں کہ جو سائنس ترقی کر رہی ہے، جو آیات متشابہات تھیں، قرآن پاک کے اندر ہے کہ قرآن پاک کی آیات 2 طرح کی ہیں، ایک ہے محکم جن کا معنی، جن کا مفہوم کلیئر کٹ ہے، 2 ٹوک ہے، ہر بندے کی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ کچھ آیات متشابہات ہیں جن کا معنی وہی جانتے ہیں جن کا علم ڈیپر ہو، گہرا ہو، جو علم کے اندر راسخ ہوں، وہ سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو سائنس ترقی کر رہی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی بعض آیات جن کا معنی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا اب آنا شروع ہو گیا ہے۔ ایسے ہی واسع کرسی السماوات والارض کہ اللہ کی کرسی زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے ہے۔ اب ہمارے پہلے جو علماء تھے یا عام لوگ تھے، ہم نے کون سی زمین کے ایک کنارے یا دوسرے کنارے کو دیکھا تھا؟ ہمیں کیا پتا تھا کائنات کتنی وسیع ہے؟ اچھا، لیکن اب جو سائنسدان کہتے ہیں کہ سورج
کے گرد جو سیارے گھومتے ہیں، یہ سیارے اور سورج اکیلے کا جو ماس ہے وہ 99.8% ہے، 0.2% ماس سارے سیاروں کا ہے، سب کا، سب سیارے جو سورج کے گرد گھومتے ہیں سب کو ملا لیں ان کا ماس صرف 0.2% ہے، باقی 99.8% سورج کا ہے۔ اب جو 0.2 ہے وہ بھی ایک ہی سیارہ اتنا بڑا ہے اس کا ہے، زمین کا کوئی گنتی میں ہے ہی نہیں، 0.2 میں ہے ہی نہیں، کاؤنٹ ہونے کے جس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں نا، چلو چھوڑو اس کو کیا کرنا ہے، مثال کے طور پہ جب سونار سونا تولتا ہے وہ ہوا کا بھی دیکھتا ہے، ترازو کو وہ اس نے بند کیا ہوتا ہے شیشے کے اندر کہ پنکھے کی ہوا کا بھی بوجھ نہ پڑے، لیکن جب ہم سبزی لیتے ہیں اس وقت ہم ہوا کے وزن کو اگنور کر دیتے ہیں، بعین ہی زمین کا بوجھ جو ہے نا وہاں پہ اگنور کیا گیا ہے۔ اچھا یہ تو ہو گیا ہماری زمین جو ہے نا اس کا سولر سسٹم میں حیثیت۔ وہ کہتے ہیں اس سورج کو ہم کہتے ہیں یہ سولر سے، اس جیسے 1 خرب سولر سسٹم جو ہماری گلیکسی ہے نا ملکی وے اس کے اندر ہیں۔ اچھا اس ملکی وے جیسی اور گلیکسیاں 1 خرب اور ہیں۔ اچھا اور یہ سارا جو علم ہے ابھی باقی کائنات کا 5% ہے۔ اب پھر بھی ہمیں بات سمجھ نہیں آئی، واسع کرسی السماوات والارض، کہ اس کی کرسی زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی جس زمین کی حیثیت ہی نہ ہونے کے برابر ہے اس کا اللہ کے ساتھ کیا مقابلہ؟ اللہ تو بہت بڑی ذات ہے، وہ تو اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ یعنی ایک جفر ابو داؤد کی حدیث بھی ہے، یہ تو آپ کہیں گے نا سائنسدانوں کی باتیں کہہ دی ہیں، پتہ نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے، یہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ یہ زمین آسمان سے اتنی چھوٹی ہے جیسے انگلی میں پہننے والی انگوٹھی یا چھلا کسی گراؤنڈ میں اسٹیڈیم میں پڑا ہو، کھلے میدان میں پڑا ہو، جو اس انگوٹھی کی اس کھلے میدان کی نسبت ہے نا یہ زمین کی نسبت کے آسمان کے مقابلے میں سے بھی کم ہے، اور آسمان اللہ کے عرش کے مقابلے میں بھی ایسے ہی چھوٹا ہے، جیسے انگوٹھی چٹیل میدان کھلے میدان سے صحرا سے چھوٹی ہے، بعین ہی یہ آسمان اللہ کے عرش سے چھوٹا ہے۔ تو اللہ کتنی بڑی ذات ہوگی، یہ جو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر۔ اور پھر میرے بھائی دیکھیں اس ذات کا، اس کے کسی سسٹم کو لے لیں، ہمارا جو جسم ہے، ہمارے جسم کو جو اکائی ہے، جو یونٹ ہے بیسک، اسے سیل کہتے ہیں، خلیہ کہتے ہیں، اردو والے ہمارے اکثر خلیہ کہہ دیتے ہیں لیکن لفظ خلیہ ہے۔ تو ایک جو سیل ہے جو ہمیں عام آنکھ سے نظر نہیں آتا، خوردبین سے دیکھنا پڑتا ہے، اچھا اس خلیے کے اندر ایک وقت میں دیکھو ہماری مسجد ہے، حال میں 200 بندہ آ جائے گا، 4000 کام سر انجام پا رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو درختوں کے پتے ہیں، ان پتوں کے اندر سٹیرائڈ بن رہا ہے، یہ سٹیرائڈ جو دوائیوں بھی استعمال کرتے ہیں، اب یہ فیکٹری لگانے کے لیے کئی ایکڑ چاہیے سٹیرائڈ بنانے کے لیے، یہ ایک اور چیز ہے جو جن کے اندر ہارمون پیدا ہوتی، یہ اللہ نے وہاں پہ کیسا سسٹم رکھا ہے، کیسی سائنس رکھی ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ ہے بات چل رہی تھی کہ اللہ کے حوالے سے کہ واسع کرسی السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ پھر اس سارے سسٹم کی نگرانی، سپرویژن، اس کا کنٹرول اللہ کو تھکاتا نہیں۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں مولانا عتیق اللہ صاحب، بڑے اچھے نیک آدمی ہیں، فی سبیل اللہ دین کی خدمت کرتے ہیں، اکثر کھانا گھر سے لاتے ہیں، مدرسے کا نہیں کھاتے۔ وہ کہتے ہیں میں نے ایک اور بزرگ تھے، انہیں کہا کہ میں ایک مدرسہ بنانا چاہتا ہوں، دینی ادارہ بنانا چاہتا ہوں، مجھے کوئی نصیحت کرے۔ انہوں نے آیت الکرسی کے یہ آخری لفظ پڑھ دیے کہ اللہ کو اس کائنات کی سپرویژن، نگرانی، حفاظت تھکاتی نہیں۔ کہنے لگے کہ اگر یہ تیرے اندر صفت ہے نا
اگر تو اس ادارے کی نگرانی، سپرویژن، حفاظت اس طریقے سے کر سکتا ہے تو مدرسہ بنا لے، ورنہ نہ بنا۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمیں عہدے لینے کا چاہ ہوتا ہے کہ جی میں جی فلاں ہے، میں فلاں ہوں، اور سوائے باتیں کرنے کے ہم کام نہیں کرتے۔ اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کے کسی کام کا جس بندے کو ذمہ دار بنایا جائے، نگران بنایا جائے، اگر وہ اپنے آپ کو ان کاموں میں ایسے نہیں تھکاتا جیسے اپنے گھر کے کاموں کے لیے تھکاتا ہے، اپنے ذاتی کاموں کے لیے محنت کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب ہمارا حال کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ آیت الکرسی مقام کے لحاظ سے، شان کے لحاظ سے تو یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیا ہے، لیکن اسی سورہ کی، سورہ بقرہ کی ایک آیا وہ اس سے بھی الفاظ کے لحاظ سے، لینتھ کے لحاظ سے وہ اس سے بھی لمبی ہے۔ یعنی بڑی آیات میں سے ایک آیا یہ بھی ہے، لیکن ایک آیات الفاظ کی تعداد کے لحاظ سے اس سے بھی بڑی ہے، لیکن اللہ کی صفات، اللہ کے تعارف اس ایک آیا کے اندر ہی اتنا کرایا گیا ہے کہ جب انڈیا کے اندر سارے مذاہب کے لوگ تھے، کانفرنس کے اندر آخر میں مولانا ثناء اللہ عنبرسری نے یہ آیا پڑھی تو سب نے تسلیم کیا کہ اللہ کے تعارف کے بارے میں اس سے جامع اور کچھ نہیں ہم کہہ سکتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔